Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8th. Today it is our 14th lecture on science and our topic is acid rain, deforestation, effects of the deforestation on wildlife. پر اثرات کو جو ہے ایفیکٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں پر اگر دیکھیں آپ، میں نے لکھا ہوا ہے نمبر 1 پوائنٹ پر سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ آل آر پریزنٹ ان ایٹماسفیئر. سلفر ڈائی آکسائڈ ہے یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے یا نائٹروجن آکسائڈ ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ فضا میں جو ہے موجود ہوتی ہیں. دے ڈیزالوڈ ان واٹر اینڈ ٹرن انٹو ایسڈس. اب جیسے یہ پانی کے ساتھ ان کا بارش وغیرہ ہوتی ہے یا بادل وغیرہ بنتے ہیں، اس کے بعد جو بارش ہوتی ہے تو یہ بارش کے ساتھ پانی کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں، ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور زمین پر آتے ہوئے یہ جو ہے سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ میں چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں کیونکہ تیزاب ہیں اور یہ فصلوں کے لیے، زمین کے لیے، جو ہے جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، سب کے لیے، کیونکہ جب اس میں تیزابیت ہو جائے گی تو وہ جیسے ہی جو ہے وہ ان فصلوں پر پڑے گی یہ بارش، تو بجائے فائدہ دینے کے نقصان دے گی. دیز پلیوٹینٹس افیکٹس آن اینیملز، پلانٹس اینڈ بلڈنگ آلسو. کیونکہ اگر یہ پہاڑوں پر پڑتی ہے بارش تو اس کی جو چٹانیں ہیں وہ کیا ہوں گی، وہ بھربری ٹائپ ہو جائیں گی. اور اسی طرح جو ہے پلانٹس جو ہے مرجھا جائیں گے، ان کا جو پروسیس ہے، فوڈ میکنگ پروسیس یا جو دوسرا پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. اور بلڈنگز بھی صاف ظاہر ہے اس میں جو ہے بھرنا شروع ہو جائیں گی یا نرم ہونا شروع ہو جائیں گی. ایز ایسڈ رین کلز دا ایکویٹک لائف. یہ پانی سمندروں میں بھی جائے گا، بارش ہوگی سمندروں میں بھی پانی جائے گا، تو وہاں پر جب ایسڈ رین ہوگی تو ایکویٹک لائف کو ڈسٹرب کرے گی، اسے ختم کر دے گی. یا ختم نہیں ہوگی تو وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ اس زہر کو جو ہے ان کا وہ ان میں ڈیزالو ہو جائے گا. جب کبھی بھی اس میں موجود ایکویٹک لائف جو ہے وہ انسان یوز کرتا ہے تو وہ بھی، یا کوئی جانور یوز کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ بیماری جو ان ایکویٹک لائف میں جانوروں کو ہوتی ہے وہ جو ہے ان کو جو ہے لگ سکتی ہے بیماری. اس طرح ڈسٹرائے دا لیوز اینڈ barks آف دا ٹریز. لیوز کو ختم کر دے گی اور اس کی جو چھال ہے اس کے اوپر درختوں کی، اسے ختم کر دے گی. اور جو ہے کروڈز دا میٹلز اینڈ سٹونز. مقصد سٹونز، پتھروں کو اور میٹلز کو گال ساڑ دے گی. اور یوزڈ ان دا بلڈنگز، اور جو ہے بلڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں. میک دا سوائل ایسیڈک. زمین میں اگر تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں جو ییلڈنگ پاور ہے یا جو پیداواری جو ہے کوانٹٹی جو ہے کراپس کی وہ کم ہو جائے گی اور کوالٹی بھی کم ہو جائے گی. اس کے بعد ڈینجر فار دا مائکرو آرگنزم پریزنٹ ان سوائل. جب ایسڈ رین ہوگی تو جتنے بھی آرگنزمز ہیں مثال کے طور پر نیٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہیں یا کوئی جو ہے دوست کیڑے ہیں جو فصلوں کے جو ہے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، تو وہ جو ہے ایسڈ رین جب پڑے گی تو وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی. اس کے بعد ڈیفارسٹیشن کیا ہے؟ کٹنگ آف فوریسٹ ڈیو ٹو دا ہیومن ایکٹیویٹیز فار شیلٹر، فار ایریگیشن. تو ایریگیشن یا پناہ کے لیے یا ہاؤس فیسلٹی کے لیے جو ہے کیا کرتے ہیں، جو ہے وہ جنگلات کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس پروسیس کو ہم ڈیفارسٹیشن کا نام دیتے ہیں. ڈسٹرکشن آف دا فوریسٹ ڈیو ٹو دا ہیومن ایکٹیویٹیز از کالڈ ڈیفارسٹیشن. انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں جو تباہی ہوتی ہے جنگلات کی تو اس کو ڈیفارسٹیشن کا نام دیا جاتا ہے. اب اس کے کیا اثرات ہوں گے، ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ چینج دا ویدر اینڈ کلائمیٹ. صاف ظاہر ہے بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں جنگلات. اگر اس علاقے سے جنگلات ہی کاٹ دیے جائیں تو وہاں پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو جذب کرتے ہیں وہ جنگلات فوٹوسنتھسس کے پروسیس کے لیے، تو اس کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی اور وہاں کا کلائمیٹ بھی چینج ہو جائے گا اور ویدر بھی چینج ہو جائے گا. سوائل ایروزن. درخت جو ہے نا مٹی کو اسفنج کی شکل میں جو ہے پیوست کر لیتے ہیں اور جکڑ لیتے ہیں، اور اگر وہاں پر درخت نہیں ہوں گے تو جیسے یہ بارش ہوگی جو ہے
یا کوئی فلڈ آئے گا یا کوئی ہوا تیز چلے گی تو اوپر کی جو اس کی فرٹائل جو سطح ہوتی ہے زمین کی وہ کیا ہوگی، وہ جو ہے یا تو بہہ جائے گی یا اڑ جائے گی، یا اس میں جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں رہے گی، تو سوائل ایروزن زمینی کٹاؤ جسے کہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے. ریڈیوس دا ریٹ آف دا ایویپریشن، مقصد ہے کہ جب ایویپریشن کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، واٹر ویپرز بننا کم ہو جائیں گے تو پکی بات ہے اس علاقے میں بارش بھی کم ہوگی. ڈکریز دا کاربن ڈائی آکسائڈ کنزپشن، اور کیونکہ جو ہے جب جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا جو استعمال ہے، درخت نہیں ہوں گے تو وہ کم ہو جائے گا. جب کم ہو جائے گا تو جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ان عوامل میں ہوتی ہے جو کسی علاقے کا درجہ حرارت بڑھا دیتے ہیں، تو اس طرح اس علاقے کا درجہ حرارت جو ہے ہائی ہو جائے گا. کنزمپشن ہائی ٹیمپریچر اس میں جو ہے اضافے کا سبب بنتی ہیں. اب یہ جو ڈیفارسٹیشن ہے، افیکٹس آف ڈیفارسٹیشن آن وائلڈ لائف. اب وائلڈ لائف جنگلی جو ہے لائف پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ آل نان کلٹیویٹڈ پلانٹس اینڈ نان ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز آف این ایریا. مقصد ہے کہ جب آپ زمین کو کلٹیویٹ، آل نان کلٹیویٹڈ پلانٹس اینڈ نان ڈومیسٹیکل اینیملز آف این ایریا آر کلیکٹیولی کالڈ وائلڈ لائف. جو مقصد ہے گھروں میں نہیں رہتے، جنگلوں میں رہتے ہیں جانور ہیں یا وہ پلانٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو ان سب کو ملا کے ہم وائلڈ لائف کا نام دیتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ جنگلی زندگی ہے. ڈسٹرائے دا ہیبیٹیٹ آف وائلڈ لائف. اس ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ اگر وہ پرندے ہیں تو ان درختوں پر گھونسلے ہوں گے، اگر جو ہے وہ بڑے جانور ہیں، ہاتھی وغیرہ ہیں اور یا شیر وغیرہ ہیں، تو ان جنگلات میں چھپ جاتے ہیں. اپنے سانپ ہیں اور جو ہے باقی چیزیں ہیں، تو جب یہ ہوگا ہی نہیں، درخت ہوں گے نہیں، تو وہ گزارا کیسے کر پائیں گے؟ تو وہ یا تو وہ مر جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے مائیگریٹ کر جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ ایفیکٹس ہے ڈیفارسٹیشن اور وائلڈ لائف پر. اس کے بعد جو ہے نمبر 2 پہ ایکسٹینکشنز رسک آف دا وائلڈ لائف. مقصد ناپید ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو لائف ہے، ایکویٹک لائف ہے، وہ ناپید ہونا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس رسک کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور ڈسٹرب دا نیچرل بیلنس. جو نیچرل بیلنس ہے، فطرتی جو عمل ہے، جو بیلنس توازن قائم ہوا ہے، تو وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ جو ہے ان بیلنس ہو جاتا ہے. اس لیک آف دا نیچرل ریسورسز جو ہے، اور پھر جو ہے لیک آف دا نیچرل ریسورسز یہ ہے کہ بس آپ جو ہے نان رینیویبل ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے. تو فاسل فیولز جو لیک آف دا نیچرل ریسورسز ہیں، فاسل فیولز جو آتا ہے، فاسل فیولز ہوتے کیا ہیں؟ یہ جو ہے ڈیڈ پارٹیکلز آف دا اینیملز اینڈ پلانٹ، جب وہ زیر زمین دب جاتے ہیں تو ان سے یہ بنتے ہیں، جو آئل ہے، کول ہے اینڈ گیس ہے. اور نمبر 2 پر جو ہے منرلز، ٹریز، اینیملز، واٹر جو ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ جو ہے رینیویبل آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، یہ جلدی سے دوبارہ آ سکتی ہیں. لیکن آئل، کول اینڈ گیس یہ جلدی سے دوبارہ اس کو ہم جو ہے نہیں حاصل کر سکتے. تو جو ہے رینیویبل ریسورسز، آل دوز ریسورسز وچ آر ایزیلی ریجنریٹڈ کوئکلی. مثال کے طور پر پانی ہے، تو اس کو ہم جلدی سے جو ہے حاصل دوبارہ کر سکتے ہیں. لیکن نان رینیویبل ریسورسز، آل دوز ریسورسز وچ آر ناٹ ایزیلی ریجنریٹ، مثال کے طور پر فاسل فیولز ہے، ٹوک اے لانگ پیریڈ، کول، آئل اینڈ نیچرل گیس میں تبدیل ہوتے ہوئے کو بہت زیادہ عرصہ جو ہے لگتا ہے اس کو، تو پھر جا کے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ ایفیکٹس تھے کچھ جو ہے میں نے پڑھائے. ایسڈ رین کا، ڈیفارسٹیشن کا، وائلڈ لائف پر کیا اثر ہوتا ہے، رینیویبل ریسورسز کیا ہوتی ہیں، نان رینیویبل ریسورسز کیا ہوتی ہیں. آخر میں نے ایک ہوم ورک لکھا ہوا ہے، واٹ از ایسڈ رین ہے، واٹ از ڈیفارسٹیشن ہے، واٹ از وائلڈ لائف ہے، واٹ آر رینیویبل ریسورسز ہیں، واٹ آر نان رینیویبل ریسورسز ہیں. یہ وہ ریسورسز ہیں جو ہے مقصد ہے کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھائی ہیں آپ کو. تو یہ 5 سوال ہیں اور ان کو آپ نے اپنے ہوم ورک میں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر رہے.
اللہ حافظ.